نسیم مہدی ایک ایسی کوڑ کلی ہے جو مرزا خاندان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے کہ اس کا ذکر کریں یہ تب بھی پھنستے ہیں، نہ کریں تب بھی پھنستے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ پھر نسیم مہدی تو احمدی تھے نا، انہوں نے تو احمدیت چھوڑی بھی نہیں تھی، تو وجہ کیا بنی کہ انہوں نے خطبے میں ان کا ذکر تک نہیں کیا، نام تک نہیں لیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ اتنے بڑے شخص تھے جو کہ میں سن رہی ہوں اس دن سے، تو کوئی ذاتی ہی اناد ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جماعت تو نہیں چھوڑی تھی، نہ انہوں نے جماعت کو برا بھلا کہا تھا، وہ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ کچھ کہہ سکتے، وہ تو کومے میں تھے۔ میں نے پورا خطبہ سنا، مجھے کہیں پر نسیم مہدی کا ذکر نظر نہیں آیا۔ واقعی آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں ابھی بریک ٹائم لیا صرف اس لیے کہ دیکھ لیں مرزا خاندان کی جوتیوں کا غلام، جس نے پیسفلی جن کے لیے بنایا، جس نے باہر کے ممالک میں ان کی جونسی تھی خلافت کی بنیاد رکھی اور اس کو اسٹیبلشڈ کیا، جس کی خاطر یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلیگ ڈاؤن ہوئے، جس کی خاطر انہوں نے کیا کیا باتیں خلیفہ رابع کی کیا کیا کامنٹس تھے۔ تو آج دیکھیں کہ مرزا مسرور نے اپنی مطلق العنانیت کا اصل وہ روپ دکھا دیا، اور وہ نسیم مہدی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکا، اور سارا خطبہ خلافت کے اوپر آیا، اس خلافت کے اوپر جس کے متعلق یہ الہی جماعت ہے، خدا نے یہ جماعت بنائی ہے، خلیفہ بھی خدا نے بنایا ہے، اس خدا نے بنایا جس نے مردے کو، جن کی جوتیوں کا غلام تھا جو مردہ، اس کا نماز جنازہ بھی حرام کر دیا۔ نسیم مہدی صاحب جن کا ذکر آیا ہے، ان کو اپنے ماحول میں جہاں جہاں انہوں نے رابطے کیے بڑی گہری عزت کے ساتھ ہی نہیں، محبت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور ایک احمدی مبلغ کا ایک بہترین کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ آج میں پوچھتی ہوں تمام جماعت احمدیہ سے، خلافت احمدیہ سے، کہ خلیفہ وقت سے کہ بتایا جائے کہ نسیم مہدی کی وہ کون سی بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے اس کا جنازہ جائز نہیں تھا، یا وہ حرام تھا اس کا جنازہ پڑھنا، یا پھر وہ بہشتی مقبرے میں نہیں جا سکتا، جس نے ساری زندگی اپنی اس کے لیے قربان کر دی، سیکریفائس کی جماعت کے لیے، خلافت کے لیے، تو آج اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ مرزا رفیق کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا رہا، وہ تو آپ کا سکا بھائی تھا، اس لیے اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کے خدا نے آپ کو الاؤ کیا ہوگا کچھ نہ کچھ، لیکن یہ تو ایک پوری جماعت کا وہ کارندہ تھا، سابق امیر اور مشنری انچارج تھا، پوری جماعت کے لوگوں میں سے کسی کو اعتراض نہیں تھا، اور کینیڈا کی اس پوری جماعت میں اس کے پمفلٹ پھیلائے جا رہے ہیں کہ اس کا آج نماز جنازہ ہونا ہے۔ تو مرزا خاندان کے مرزا مسرور جو ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیوں کیا؟ کیا یہ وہی کرما نہیں ہے جب مبشر ڈار کا جنازہ جب پڑھانے کے لیے نسیم مہدی سے کہا گیا تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا؟ آج خلافت احمدیہ کا مرزا مسرور نے نسیم مہدی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ وجیہہ ٹویٹر پہ کافی پوسٹیں نظر سے گزری تھیں جس میں ان کی وفات پہ اظہار افسوس وغیرہ کیا گیا تھا، تو وہ پھر کن لوگوں کی تھیں؟ میں نے زیادہ رک کے دیکھا نہیں، میرا مطلب ہے ویسے ٹویٹر پہ اسکرول کرتے ہوئے نظر آئیں بہت سی پوسٹیں، تو لیکن یہ کہ پھر وہ کیا احمدی لوگ نہیں تھے؟ تو میرا مطلب ہے یہ کنٹروورسی نہیں ہے کہ جماعت کی جو قیادت ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ جی بالکل، وہ خطبے میں صرف یہی بتا رہے ہیں کہ فلاں نے خواب دیکھی تو وہ احمدی ہو گیا، اور فلاں نے خواب میں مجھے دیکھا تو وہ اس نے کہا کہ یہی شخص ہے، یہ سچا ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ اور ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے میرے خطبے کو سن کے کہ میں بتا رہا ہوں کہ جو بچہ ہو اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے، تو یہ تو آپ تو نہیں بتا رہے، یہ مرزا صاحب یا مسرور صاحب آپ نہیں بتا رہے، یہ آپ لوگوں کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، جو کہ غلطی سے آپ نے کہیں بیان کر دی ہوگی، ورنہ آپ نے کبھی اسلام کی تعلیم بیان نہیں کی۔ تو بس انہوں نے نام تک نہیں لیا اس کا، نسیم مہدی کا نا۔ بالکل، جن جن لوگوں کو نسیم مہدی نے تنگ کیا ہوا تھا وہ لوگ تو اس کے خلاف بات کریں گے،
جن لوگوں کو انہوں نے خلیفہ وقت کے قریب کیا، ملاقاتیں کروائیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس معاملے میں کہ ان کی روحانیت کو آگے پروان چڑھایا، وہ لوگ تو اس کے معتقد تھے اور وہ ایک 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا۔ تو اب بتایا جائے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے یا خلیفہ دنیا والے لوگ بناتے ہیں؟ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ملکہ برطانیہ کا کوئی کتا مر گیا تھا تو اس کے لیے اظہار افسوس کے تعزیت نامے وغیرہ لکھ کے بھیجے گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کنہوں نے بھیجے تھے، لیکن یہ کہ جماعت کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اظہار افسوس کیا گیا تھا اس کتے کے مرنے پہ۔ اب بلایا جائے نا، یہ جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں خلافت کے، جنہوں نے خلافت کی بنیاد رکھی، ان کا الہی جماعت سے تعلق کتنا ہے؟ خدا کہاں پر گیا ان کا؟ بتائے کوئی آگے بڑھ کر ہمیں اس بات کا جواب دے کہ وہ خدا کہاں ہے جو خلیفہ بناتا ہے؟ وہ خدا کہاں پر گیا جس نے ایک مردے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا؟ وہ خدا کہاں پر گیا جس نے ان کو جن کو اتنی شرم اور حیا نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی کا جنازہ قریب سے گزرتا تھا تو احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے؟ یہ ان کا نمونہ تھا۔ تو یہ تو کوئی یہودی نہیں فوت ہوا، یہ ان کا اپنا سابق امیر اور جو کہ ابھی بھی اپنے آپ کو احمدی کہلاتا تھا، وہ فوت ہوا۔ کہاں گیا ان کے وہ سارے خدا؟ کدھر گئے جنہوں نے اس کی پگڑی کو ترے کو نیچے جھکنے نہیں دیا بلکہ ادھر ہی اکڑا ہوا وہیں پہ ہی وہ قائم ہے، اپنے ممبر کے اوپر کھڑا ہے؟ بالکل یہ خبر بالکل صحیح ہے کہ ملکہ برطانیہ جب اس کا کتا مرا تھا تو اظہار افسوس ہوا تھا، لیکن یہ تو جوتیوں کا غلام تھا، یہ کتا تو نہیں تھا، یہ تو جوتیوں کا غلام تھا۔ اور جب جوتیوں کا غلام مرتا ہے تو اس کی اسی طرح سے عبرتناک موت سامنے آتی ہے کہ جس کو ساری عمر محنت اور قربانی کرنے کے باوجود دو گز قبر بھی نصیب نہ ہوئی، کوئے یار میں بہشتی مقبرے میں بھی جگہ نہیں ملی، اور اوپر سے اس الہی جماعت کے خدا بھی اس سے ناراض رہا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کب تک اس غلامی کے میں یہ لوگ احمدی لوگ جوتیاں کھاتے رہیں گے مرزا مسرور سے۔ بالکل، اسلام میں ایسی کبھی ہم نے ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ کسی خلیفہ نے کسی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہو۔ وہ تو احمدی تھا، اس نے تو جماعت نہیں چھوڑی تھی، پھر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے نام تک نہیں لیا؟ بتانا پڑے گا ان کو نا، ان کو ایسے تو نہیں لوگ چھوڑیں گے، ان کی جماعت والے لوگ چھوڑ دیں گے لیکن دوسرے تو نہیں چھوڑیں گے ہم جیسے۔ زاہدہ، یہ جو آدمی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اسی طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جوتیاں چاٹتے ہیں۔ ہم عورتیں ہیں، ہم مائیں ہیں، ہم نے اگلی نسل کی تربیت کرنی ہے، ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے جس کے اندر تمام اخلاقیات پائی جائیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھانی، اس لیے ہم عورتیں ہی صرف بول سکتی ہیں اس معاملے میں۔ آدمیوں نے تو جوتیوں کا غلام بننے کی قسمیں کھا رکھی ہیں، اس لیے وہ ان کی جوتیاں چاٹتے ہیں۔ ہم عورتیں ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ جن کے باپ، دادا، بھائی، بیٹا جب ان کے لیے قربانی دیتا ہے اور ان کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا تو پھر اس ماں کو پتہ چلتا ہے، اس پوتی کو پتہ چلتا ہے، اس بیٹی کو پتہ چلتا ہے، یا اس وائف کو پتہ چلتا ہے کہ کس قربانی سے اس کا یہ قربانیوں سے وہ وہاں تک پہنچی ہے۔ تو اس ماں، بیٹی، پوتی، بہو، اس کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ ان کے جنازوں میں کسی اپنی اولادوں کو سمجھایا جائے کہ ان کے جنازے کوئی نہیں پڑے گا، کیونکہ جو ایک مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھ رہا تو اس کے لیے ہمارے اولادوں کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور سختی سے ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تاکہ اس مرزا مسرور اور اس کے خاندان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی ان کے ساتھ ہم کوئی تعلق اور واسطہ رکھیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ امیر لوگ ہیں اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں اب اپنا جو اگلی جنریشن کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے، ہم ماؤں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ مسجدوں میں یہ پروپیگنڈا چلتا ہے اور ان کا خدا جو ان سا ہے
وہ یہ خدا ہے جو اپنی مرضی سے ہر کسی کو کوئی جنت اور دوزخ دکھاتا ہے. یہ یہاں پر وہ الہی جماعت نہیں ہے, یہ وہ اسلام نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھایا تھا. ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نسیم مہدی کا نام لیتے ہوئے دوسرے احمدی جو تھے وہ بڑی رسپیکٹ سے نام لیتے تھے اور بہت ان کا احترام کرتے تھے. لیکن اب جب کہ مرزا مسرور نے نام بھی نہیں لیا تو ابھی تو عام احمدیوں کو ان میں بڑی برائیاں نظر آ جائیں گی اور وہ شروع ہو جائیں گے ان کی برائیاں کرنا. ایسے ہی بات ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نسیم مہدی کی فیملی نے یہ محسوس نہیں کیا؟ کیا وہ اس کی فیملی میں سے کسی نے احمدیت چھوڑی؟ نہیں نا. پھر کیوں انہوں نے اس طرح کی دشمنی کی؟ کیا ان کے دلوں پہ گزری ہوگی آج؟ چلو وہ جیسا بھی تھا, وہ اپنی فیملی کے لیے تو ان کا لونگ تھا نا. تو یہ سمجھ نہیں آتی اس جماعت کی, یہ مثال قائم کر دی آج مرزا مسرور نے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ جون سے ہیں جو پرانے احمدی ہیں جن کے اوپر احسانات کیے ہوئے ہیں نسیم مہدی نے خلافت کی وجہ سے, خلافت کے لیے, تو وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں نسیم مہدی کی. تو میرے لیے تو وہ اتنی رسپیکٹ اس لحاظ سے اس لیے نہیں ہے کہ اس نے میری آنکھوں کے سامنے, میں نے اچھے اور برے اور بلیک اینڈ وائٹ کی طرح مطلب کہ اس کو پہچانا ہے, کہ اچھائی اور برائی میں تمیز سیکھی ہے نسیم مہدی کی زندگی سے, کہ اس نے کس طریقے سے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ جیسے برائی کو اچھائی کر کے دکھایا. وہ ایک فرعون تھا, جس طرح حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا تھا اور اس کے مقابل پر جو فرعون نے اپنی سحر انگیزی کے طور پر وہ جو اس کی نے رسیاں پھینکی اور جو وہ سانپ نظر آنی شروع ہو گئی لوگوں کو, اور پھر حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا اس نے اژدہا بن کے وہ نگل لیا. وہ بے شک استعارتاً باتیں تھیں, یہ وہی حساب کیا تھا نسیم مہدی نے ہمارے ساتھ, کہ خلافت کو ایک بہت ہی خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا اور پھر ہم اس کے اوپر اندھا اعتقاد کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ ہماری آنکھیں کھل گئی تو ہم تو پیچھے ہو گئے. تو اس وجہ سے مجھے تو نفرت تھی اس کو جوتیوں کے غلام سے, اس وجہ سے کہ جس نے ہمیں غلط خدا کا پتہ بتایا. لیکن جن کا خدا آج بھی مسرور ہے وہ اس کو نسیم مہدی کو بہت اچھا جانتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں بالکل. نسیم مہدی نے جو بھی کیا, اچھا کیا, برا کیا, جماعت کے لیے کیا اور جماعت کی خاطر کیا اور جماعت کو آگے بڑھایا اس نے اور بڑی قربانیاں دیں اس نے. تو یہ جو مرزا مسرور نے آج کیا ہے نسیم مہدی کے ساتھ, یہ اس سے بڑا فرعون نکلا, یہ اس سے بڑھ کے فرعون نکلا, کیونکہ اس نے اتنی زیادہ دشمنی کی ہے ایک اپنے ہی ایک کارکن کے ساتھ. اس کے ساتھ کیا تھا, نام تو کم از کم لے دیتے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو جنازہ بھی نہیں پڑھایا, نہ نام لیا. میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہو ان کا ذکر نہ کرنے میں, اور نماز جنازہ ادا نہ کرنے میں کوئی حکمت ہو. ہمارے گروپ میں بہت سے احمدی حضرات موجود ہیں, شاید وہ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو ہماری نظروں سے خفیہ رہ گئی ہو, پوشیدہ ہو, لیکن احمدی حضرات اس پہ روشنی ڈال سکتے ہوں کہ اس کا کیا ریزن تھا. کیونکہ ظاہر ہے میرا جہاں تک خیال ہے مہدی صاحب نے جماعت تو آخر تک نہیں چھوڑی تھی, اور باقی بھی ان کی ساری فیملی جو ہے وہ جماعت احمدیہ میں موجود ہے. بالکل اس بات سے ساری احمدیہ جماعت کو وہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ عبرتناک انجام ہوتا ہے ہر اس قربانی کا جو یہ جوتیوں کے غلام جب بن کر ان سے لی جاتی ہیں قربانیاں, اور پھر تھوڑی سی غلطی بھی ان کی بے شمار ان کے پورے کیے کرائے پر, ان کے 50 سالہ زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں بناتا, یہ فرعون کر سکتا ہے. خدا تو غفور الرحیم ہے, وہ تو معاف کر دیتا ہے, وہ تو بڑی سے بڑی غلطی بھی معاف کر دیتا ہے. یہ تو مطلق الانانیت ہے جو کہ یہ معاف کر ہی نہیں سکتے, ایک مردے کو بخش نہیں سکتے. یہ آج پوری جماعت احمدیہ کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہ مسرور کے لیے کس طرح ان کے اوپر عذاب نازل کریں گی, اور ان کے جو بہشتی مقبرے کے ٹکٹ ہیں یہ ریٹرن کر دیے جائیں گے اور ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے, اور ان کی جائیدادیں جو انسی ہیں وہ غصب کر لی جائیں گی.
کون سی حکمتیں، کون سی باتیں جو خدا خلیفہ بناتا ہے، اس خدا نے کیا اس حکمت کے اندر کیا چیز ایسی چھپا کے رکھی کہ ایک مسلمان کا جنازہ جو ان سے ہے وہ جائز نہیں قرار دیا، اور اس خلیفہ کو ابھی بھی پگڑی پہنا کر اس کو وہاں پر ممبر پہ کھڑے کر کے اس کے اوپر اس کی مطلق الانانیت کی وجہ سے اس کو آج بھی وہ خلافت کے اتنے بڑے بڑے وہ دے رہا ہے، خطبے دے رہا ہے کہ اور خوابیں دکھا رہا ہے. کس نے خواب دیکھی ہے کسی خلافت کی؟ اور وہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے. وہ اس نے جو پورا خطبہ دیا ہے وہ ساری خوابوں کا اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا خطبہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے کوئی اور کام کی بات نہیں پورے خطبے میں کی. جی السلام علیکم ایوری باڈی. میں ابھی میرے پاس 5-7 منٹ ہیں، میری میٹنگ شروع ہونی ہے. اس سے پہلے سوچا کہ جو اپنی شمولیت کا اظہار کر دوں کہ مجھے انتہائی افسوس ہے اس بات پر. ایک تو یہ جو مہدی صاحب کی وفات ہوئی ہے، ایک لمبے عرصے تک میرا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے اور بہت اچھا تعلق رہا ہے. میں اختلاف اپنی جگہ پہ جو ان کے نظریات سے، ان کے معاملات سے یا ان کی جو سوچ سے، ذہنیت سے، وہ اپنی جگہ، لیکن بطور ایک تعلق کے میں نے ہمیشہ ان کو بڑا ایک سمجھ لیں میں نے ایک بہت اچھے تعلق میں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ہاں باقی بہت سے لوگوں کے غلط تجربات بھی ہیں، یہ بھی میں جانتی ہوں، اور بہت اچھی طرح بے شمار لوگوں کو جانتی ہوں. میں ان کو ڈینائی بھی نہیں کروں گی ہرگز، کیونکہ ہر انسان کے اچھائیاں برائیاں سب ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور وہ وہی جانتا ہے جس پہ بیتی ہوتی ہے نا. تو میں اس لیے کسی بھی وکٹم کو یا کسی بھی انسان کو ڈینائی کبھی نہیں کرتی انلیس کہ بات کا مکمل احاطہ نہ کر سکوں دونوں سائڈ کا. اس لیے میں اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دوں گی یا دینا چاہتی فی الحال کسی بھی بات پہ. لیکن میں جانتی ہوں کہ ان کی زندگی میں بھی بے شمار معاملات سے واقف ہوں جو اس طرح کے تھے جن سے مجھے شدید اختلاف تھا. لیکن ان سب کے باوجود اس امر میں قطعاً بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس انسان نے اپنی پوری زندگی جماعت احمدیہ کے لیے، اس کی ترقیوں کے لیے، اس کو آگے کے لے کے جانے کے لیے وقف کی. وہ چاہے مساجد بنانے ہوں، احمدیہ بلڈنگ بنانی ہو، پیس ولیج بنانا ہو، یا جماعت کے تمام مرزا خاندانوں سے لے کر بڑے مربیان اور ناظران کو جلسوں پہ باہر لے کے آنا ہو، جلسوں کی پہ وزٹ ویزے لگوا کر، یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی انسانی حقوق میں ان کو آگے ان کے مطلب میں شامل کروانا ہو. یہ تمام چیزیں جو سیاسی سطحوں پہ تھیں جہاں جماعت کے آگے آئے، جماعت نے جن سے ترقی کی دنیاوی لیول پہ، ان کا میں ایک بڑا کردار نسیم مہدی صاحب کا ہے. اور اس انسان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی میں واقف ہوں، کس طرح جماعت نے اس کے تمام تر کردار کے باوجود، کیونکہ اس کا چپکلش ہوئی تھی مرزا خاندان سے، مرزا مسرور صاحب کے سالوں کے ساتھ، کیونکہ وہ سالے آدھے گھر والے تھے اور گھر ٹھہری جماعت احمدیہ. اب مرزا ان کو یہ چیز برداشت نہیں تھی کہ لوگ جو ہیں منہ پہ نسیم مہدی صاحب کو 5ویں خلیفہ کہنے لگے تھے، کیونکہ ان کی خدمات یا ان کے تعلقات ان کے بہت سے لوگوں کے مفاد کیے، جہاں پہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچائے. اور وہ نقصان بھی اسی لیے پہنچائے کہ وہ جس طرح ایک سیاسی طور پہ آپ نے کسی چیز کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے، اس سیاست کی چال میں بہت سو کے نقصان بھی ہوتے ہیں، بہت سو کے فائدے بھی ہوتے ہیں. سیم اسی لیے میں نے ہمیشہ سے کہا ہے جماعت احمدیہ ایک بزنس ہے، اس میں بہت سے نقصان بھی ہیں اور بہت سے فائدے بھی لوگوں نے اٹھائے ہیں. اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو نسیم مہدی صاحب نے بہت سے لوگوں کے جہاں نقصان کیے ہیں، وہاں پہ فائدے ان مگرمچھوں کے کیے ہیں جن مگرمچھوں نے ان کو نگل لیا. ان کو ایک طرح سے مکافات عمل اس طرح ہوا کہ وہ جتنا وہ اوپر اٹھے تھے انہوں نے اوپر والوں نے نیچے گرایا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں وہ کانٹا بن کے وہ چبھنے لگے تھے ان کی وہ چیزیں. اور بس ان کو پھر ایسا گرایا کہ ان کو قطع تعلقی، ان کے ساتھ بدسلوکیاں، وہ تمام تر روا رکھیں. اور وہ آخری سال ان کے اس قدر قابل ترس حالت میں تھے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی اب وفات ہوئی ہے، میں سمجھتی ہوں وہ برسوں پہلے مر گئے تھے. اس لیے کہ وہ ذہنی موت، جذباتی موت، احساس کی موت ان کو مارا جا چکا تھا کب کا، لیکن جسمانی طور پہ ان کے سانس باقی تھے، وہ اب وفات ہوئی ہے. جس پہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے لیے انہوں نے تمام زندگی تمام ایسے کام بھی کیے
جن کو ہم آج میں ان سے سختی سے مذمت کرتی ہوں، اختلاف کرتی ہوں، ان کے خلاف کھڑی ہوتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فائدے بھی کیے ان لوگوں کے جنہوں نے ان کو یہ مقام دیا۔ اور آج انہی لوگوں نے جن کو ایک ایسا شہید جو نام کا شہید ہو، جس کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا ہوتا، ابھی کوئی پولیس رپورٹ بھی نہیں آئی ہوتی، کوئی چھان بین نہیں ہوئی ہوتی، وہ 1 گھنٹے کے اندر اس کی شہادت کے لیبل کے ساتھ لمبا خطبہ چپکا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس انسان جس کی پوری زندگی آپ کے اندر کٹی، اس کے اوپر آپ 2 لفظ جو ہیں افسوس کے نہیں کہہ سکے جمعے کے خطبے میں۔ یہ کہتے ہیں زندہ لاش، یہ کہتے ہیں قبرستان۔ جماعت احمدیہ انسانوں کا قبرستان ہے، جہاں پہ زندہ لاشیں چل پھر رہی ہیں، کسی انسان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ آنکھیں کھولیے اور دیکھیے، ہم قبرستان میں جی رہے ہیں۔ بالکل عفاف، میں آپ کی ہر بات سے ایگری کرتی ہوں۔ میں حیران ہو گئی یہ دیکھ کے کہ آج کا خطبے کا میں بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جب سے احمدیت چھوڑی ہے، میں نے ایک دن بھی مرزا مسرور کی آواز نہیں سنی، اور آج میں بے چینی سے اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ مرزا مسرور مہدی صاحب کے لیے کیا الفاظ بولے گا، جس نے اپنی زندگی کے پرائم ایئر ان کو قربان کر دیے، ان کی خاطر جوتیوں کا غلام اپنے آپ کو کہتا تھا، اور وہ آج کس حالت میں ذلیل و خوار ہو کر مقبرہ، بہشتی مقبرہ میں بھی جا نہیں سکا۔ تو اس کو یہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ان کے سامنے مثال ہے، ان آدمیوں، ان لوگوں کے سامنے، احمدیوں کے سامنے، کہ میں حیرت ہوتی ہے کہ وہ شہداء جو لوگوں کے پاکستان میں ریپ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، جنہوں نے وہاں پر غنڈہ گردی کی ہوئی ہے، ان کو شہیدوں کا نام لے کر مرزا مسرور رائٹ اوے ان کے لمبے لمبے خطبے دیتا ہے۔ وہ ریپسٹ، وہ جو کیا کہیں کہ جنہوں نے عورتوں کو ذلیل کیا ہو اپنے گھروں میں، اور جن کی وجہ سے معاشرے میں گندگی اور برائی پھیل رہی تھی، وہ اگر بندہ مر جاتا ہے تو ان کے لیے وہ شہید کہلاتا ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے خطبے یہ دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنی زندگی میں مرزا خاندان کو جوتیوں کے غلام کا ٹائٹل اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، تو اس کو دیکھ لیں، یہ رسپیکٹ دی جاتی ہے کہ مرزا مسرور جو ہے وہ اس کو بھول کے بھی اس کا نام نہیں لیتا۔ تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ جو خلافت کا رونا روتے رہتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو دکھاتے ہیں ہمارا ایک خلیفہ ہے، یہ خلیفہ ہے آپ کا، دیکھیے یہ خلیفہ ہے آپ کا کہ جو آپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ پھر مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ ان مولویوں کا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جنازے پڑھاتے ہیں، یہ مولوی یہ ہمارے نکاح پڑھاتے ہیں۔ تو دیکھ لیں، آپ میں دیکھ لیں اور ان میں دیکھ لیں، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جنازے تو پڑھا دیتے ہیں نا، کتنی بھی دشمنی ہو، کچھ بھی ہو، کسی کا جنازہ پڑھنے سے تو نہیں رہ جاتا۔ واقعی زاہدہ، آج اتنی تکلیف ہوئی ہے مرزا مسرور کے اس حرکت سے، اس کے کردار سے، اس کی اوقات پتہ چل گیا، اچھی طرح سے پتہ چل گئی اس کی اوقات، کہ وہ صرف اسی جگہ ہے کہ وہ نیلے دوپٹے والی، کالے دوپٹے والی، تیرا نام تو بتا، یا پھر وہ اس جگہ ہی ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کے استبل میں رہ کر ان کی طرح ہنہنائے۔ اس کے اندر یہ ذرا بھی اخلاقیت، ایک ٹکے کی اخلاقیات نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو انسانوں کی طرح ان کے ساتھ کوئی صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ ان کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات تھے یا ان کا جنازہ ہم پڑھ لیں گے۔ کوئی لفظ نہیں، انسانیت نام کی نہیں ہے اس مرزا مسرور میں، اور یہ آج اس نے ٹھپا لگا دیا ہے اس میں، اس بات پر کہ اپنے جو اس کا جو مطلق الانانیت کا جو ہے نا، اس نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ بس اب اس کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ جی بالکل، ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے جو اکاڑا والے کو شہید قرار دیا، حالانکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان تھا، کیسا کباش قسم کا انسان تھا، اور اس کو شہید قرار دیا اور اس کا جنازہ پڑھایا، اور اس بیچارے کے ساتھ کیا کیا۔ بہرحال میں تو بیچارہ ہی کہوں گی، لیکن ظاہر ہے جب ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے اور جماعت کے لیے اتنا کچھ کر کے گیا ہے، تو اس حالت میں وہ گیا ہے۔ اب دوسرے احمدیوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے، جو مرضی آپ کر لیں، آپ سے ایک معمولی غلطی بھی نہیں ہوگی، اور پھر بھی آپ کے خلاف کوئی ہو جائے گا نا جماعت کا کوئی بڑا، تو آپ کا یہ حال ہوگا۔
اینڈ پر صرف میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عزت اور ذلت جون سی ہے مرزا مسرور کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت جون سی ہے یہ احمدیوں کی جون سی ہے وہ مرزا خاندان کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت جون سی ہے وہ صرف اور صرف خلیفہ کے ہاتھ میں ہے, اور خلیفہ جون سا ہے وہ جو بات کہے گا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے کسی کو ذلیل کر دے, چاہے کسی کو جنت کا ٹکٹ دے دے, چاہے کسی کو جہنم کا ٹکٹ دے دے, یہ سارا کچھ جون سا ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ جون سا ہے صرف خلیفہ کے ہاتھ میں ہے. الہی جماعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کو تو کسی مردے کی رسپیکٹ تک نہیں ہے, ان کی اخلاقیات یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں کہ یہ ان کو شرم حیا کا نہیں پتہ کہ وہ کس طریقے سے انسان کس رسپیکٹ میں آ کر اس کا ذکر کر سکتے ہیں. آج یہ جو مرزا مسرور جو کینیڈا کے چکر لگاتا ہے, پیس ولیج میں آتا ہے, احمدیہ بورڈ آف پیس میں جاتا ہے, یہ اسی کے ٹکڑوں کی وجہ سے یہاں پر آیا تھا, نسیم مہدی کی قربانیوں کی وجہ سے یہاں پر آیا تھا. اور ظاہر یہی مطلب کہ اینڈ میں اس بات پہ کرتی ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے اس خطرناک قسم کے مرزا مسرور احمد کے چنگل سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اپنی عزت کو خدا کے آگے پیش کریں, یا ذلت جون سی ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے, یہ سوچنے پہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں یا اللہ تعالیٰ کو اپنے کی غلامی میں آئیں, نہ کہ یہ اس مرزا مسرور کی غلامی اور جوتیوں کے غلام بننے کی کوشش کریں. السلام علیکم. جب یہ ذکر کرتے ہیں مرزا مسرور صاحب اپنی جماعت میں کسی بھی جو کارکن ہوتا ہے خدمت کرنے والا جس نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہو تو اس کا پھر لمبا چوڑا ذکر ہوتا ہے. بعض کا نام بھی کیا ہو تو ویسے ہی اپنے خاندان کے کوئی ان کی عورتیں بھی ہیں, جو بھی کوئی آدمی بھی ہے جو بے شک جو مرضی زندگی میں غلط حرکتیں کرتا رہا ہو, لیکن اس کا بھی تھوڑا ذکر بھی کرتے ہیں اور نماز جنازہ بھی پڑھا دیتے ہیں. تو جس کا نہ ذکر کریں نہ نماز جنازہ پڑھائیں تو عام پبلک میں یہ ایک تاثر ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی کسی کام کا بندہ نہیں تھا اور یہ بہت اس کو سزا تھی, یا میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کا ذکر بھی کیا جاتا. نماز جنازہ پڑھانا تو الگ رہا, وفات کا بھی اعلان نہیں کیا گیا, کچھ بھی مینشن بالکل بھی نہیں کیا گیا. تو یہ گویا عام جماعت میں یہی تاثر ہو جائے گا کہ وہ کہ اس کے لیے تو اب کیا, جب خلیفہ وقت نے دعا نہیں کیا تو اب جنت کا حصول جو ہے وہ اس کو کیا ملے گی, یہ خلیفہ وقت ہی ناراض تھا اس سے. یعنی کہ یہ ایک تاثر عام ہو جائے گا کہ وہ کتنا مورد عطاب ہوگا. اب تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے, جبکہ یہ کہا بھی گیا ہے قرآن مجید میں کہ اپنے آپ کو مزکی نہ بنایا کرو, اپنے اللہ بہتر جانتا ہے کون تقوی والا ہے کون اعلیٰ درجات والا ہے. اور لیکن یہ تاثر دینا یہ ان کا امام جماعت جو ہے ان کا یہ بہت مطلب عادت بن گئی ہوئی ہے, اور یہ ایک طرح سے جماعت میں یہ ایک تسلسل چل پڑا ہے. اور وفات کے بعد اگر کسی کا ذکر ہو جائے تو اس کو بہت پذیرائی جماعت کے اندر ہو جاتی ہے اس فیملی کی اور سب. تو انہوں نے جو نسیم مہدی صاحب نے خدمات دیں اور ان کی گھر کے لوگوں نے یا جو ساتھ پوری فیملی جو ہے وہ خدمات دے رہی ہوتی ہے. جب ایک بندہ اتنے ہائی لیول پہ کر رہا ہو خدمات بجا لا رہا ہو تو پورے گھر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو گویا سب کی خدمت اور قربانی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو اب باقی کے جو لوگ فیملی کے ہیں ممبر وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے دیکھو اتنے جو یہ صلہ ملا آخر. لیکن یہ مجھے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ ایسے کیا گیا ہے تاکہ جو جماعت کو چھوڑ جاتے ہیں, یا انہوں نے بے شک چھوڑی نہیں تھی نہ وہ باہر نکلے تھے, لیکن ان کا کہ بھی کچھ بھی جو ہماری تابعہ داری کے نیچے سے ذرا سا بھی ہلنے کی کوشش کرتا ہے یا تابعہ داری میں اس طرح نہیں رہتا جیسے کہ وہ غلامی کی زنجیر کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے, اس کا یہ حشر ہوتا ہے. یعنی کہ ایک عبرت کا لوگوں کو
نشان بنا کے دکھانے کے لیے یہ اس طرح سے، میرے اپنی یہ ریڈنگ ہے، واللہ عالم، میری فیلنگز یہ ہو رہی ہے کہ اتنا جو جس بندے نے، نسیم مہدی صاحب نے کینیڈا میں جماعت کے لیے اتنا کام کیا، اور اس کو بہت سے لوگ ہوں گے جن کو انہوں نے سیٹل کیا ہوگا، جن کی بہت ساری ہیلپ کی ہوگی، بہت ساری، تو اس کا اتنا بھی نہ کیا جائے کہ ان کی وفات کا اعلان کیا جائے یا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا نسیم مہدی صاحب کے بارے میں، یہ ان کی وفات کی خبر سننے کے بعد مجھے ادھر ادھر سے تھوڑا بہت پتہ چلا کہ یہ مرزا طاہر احمد کے خاص بندے تھے، اور بڑی انہوں نے خدمات کی ہوئی ہیں جماعت کے لیے، جو بھی وہ مشن دیتے تھے یہ بھرپور طریقے سے اسے انجام خیر تک پہنچا دیتے تھے۔ لیکن مرزا مسرور احمد صاحب نے ان کا جنازہ کیا اس وجہ سے نہیں پڑھایا محض کہ یہ مرزا طاہر کا خاص بندہ تھا؟ کیونکہ مجھے ایسا نہیں فیل ہوتا۔ میں یہ ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو نسیم مہدی تھے اس کے اوپر کوئی الزامات تھے بہت خطرناک قسم کے، یا مرزا مسرور نے جو اس کو عہدوں سے ہٹایا ہوا تھا یا اس کا جماعت سے اخراج ہوا تھا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو رہی ہوگی جو مرزا مسرور صاحب نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ میں ایسے بندے کا، جس نے کوئی 30-40 سال یا اپنی زندگی ایک بڑے منصب پہ ایکس خلیفہ کے ساتھ گزاری ہوئی ہو، اس کے بڑے احکامات کی اطاعت میں اور انہیں منطقی انجام تک پہنچانے میں گزار دی ہو، اس بندے کا یہ جنازہ بھی نہ پڑھائیں۔ یہ بات بہت کیا اسے کہتے ہیں، کریٹیکل بن جاتا ہے سسٹم۔ تو پلیز مجھے یہ تھوڑا سا کوئی بھی بندہ بتا دے، وجیہہ جی آپ یا کوئی بھی جو میرا میسج سنے، کہ آخر جو نظام جماعت ہے اس سے نسیم مہدی کے موجودہ حالات میں کیا تنازعات چل رہے تھے؟ مختصراً کوئی بھی مجھے پلیز بتا دے، مجھے اس معاملے میں نہیں پتا۔ مجھے یہ ادھر ادھر سے تھوڑا بہت سن کے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے مرزا مسرور ان کا سرسری سا ذکر کریں اور جنازہ پڑھا دیں نسیم مہدی صاحب کے بارے میں تھوڑا بہت جان کے، لیکن مجھے اس سے پہلے، ان کے فوت ہونے سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے۔ لیکن اب واقعی میں ہی مرزا مسرور نے اتنے یہ آپ کے سارے وائس میسیجز میں نے سنے ساری ایڈمنز لوگوں کے، تو مجھے تو یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ واقعی میں بہت اس کی خدمات ہیں نسیم مہدی صاحب کی، ان کی جماعت کے لیے، نظام جماعت کے لیے۔ تو اس نے تو دل و جان سے بندے نے اطاعت کی ہوئی تھی، تو اس کا کیوں انہوں نے یہ بہت بڑا تضاد ہے، نہ اس کا ذکر کیا تو نہ اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے ایک وائس میسیج میں پوچھا ہے کہ وہ موجودہ دور میں حالات میں یہ نسیم مہدی صاحب کی وفات سے پہلے ان پر کوئی الزامات تھے، کوئی کیسز تھے امور عامہ کے، یا کیا چکر تھا، یا مرزا مسرور ان کا نظام جماعت سے اخراج تھا؟ کیونکہ ایسے کوئی حالات ہوں، کسی بندے سے انبن بنی ہوئی ہو، تو پھر ہو سکتا ہے یہ ایسا کچھ کریں کہ اس کا ذکر بھی نہ کریں اس کے وفات کا، اور اس کا جنازہ بھی نہ پڑھائیں۔ کیا ایسا کچھ تھا؟ مجھے اس کے بارے میں پلیز کوئی بندہ بتا دے اگر کسی کو انفارمیشن ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی، اب بہت سے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو جو نئے آنے والے ہیں، نسیم مہدی کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ امیر جماعت تھے، کیا کہتے ہیں، کینیڈا ٹورانٹو جماعت میں اس وقت ٹورانٹو آیا تھا۔ ایکچولی نسیم مہدی میرے چھوٹے بھائی کے کلاس فیلو تھے ربوہ میں۔ میرے چھوٹے بھائی بھی فوت ہو چکے ہیں، اب یہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ ان دنوں ابھی انہوں نے اس زمین کا سودا کیا تھا جہاں آج پیس ولیج ہے، تو انہوں نے مجھے خود لے جا کر وہ زمین بھی دکھائی اور کہا کہ آپ بھی یہاں مکان خریدیں۔ خیر وہ علیحدہ بات ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا زوال کیسے شروع ہوا، یہ بڑی ضروری بات ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جب مرزا طاہر کینیڈا میں ایک جلسہ پہ آئے، نسیم مہدی تو اپنے خدمات کی وجہ سے جماعت میں بڑے ایکٹیو تھے، تو بڑے پاپولر ہو گئے تھے، اور انہوں نے وہاں کے مقامی جو سیاسی لیڈرز تھے ان سے بڑے تعلقات بنائے ہوئے تھے۔ اور اس جلسہ پر
जिस जलसा में मिर्ज़ा ताहिर आए हुए थे उन्होंने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को भी बुलाया हुआ था। उस जलसा में जहां मिर्ज़ा ताहिर के लिए नारे लगे वहां नसीम मेहदी जिंदाबाद के भी नारे लगे। अब जब नसीम मेहदी जिंदाबाद के नारे लगे तो मिर्ज़ा ताहिर तो छिड़क जाएंगे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये बहुत ताकत पकड़ चुके थे नसीम मेहदी कनाडा में, टोरंटो में, तो ये बात इनको बर्दाश्त नहीं होती इन खलीफों को। इन्होंने राइट अवे वहाँ से एक्शन लिया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनको फिर उसके बाद अमेरिका वहाँ से भिजवा दिया गया, क्योंकि अमेरिका इनको बतौर नायब अमीर के, लेकिन वहाँ पर भी इनके झगड़े वो जो ज़हीर बाजवा के साथ शुरू हो गए, ज़हूर बाजवे का बेटा। तो ये जमात से यानी इनको ये फिर कहा गया या आप पाकिस्तान चले जाएं या फिर आप जमात से फारग हो जाएं। तो इन्होंने बेहतर यही समझा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मेरा सब कुछ ले लेंगे। इनके पास मकान इनको मिल गया था, अगरचे मुरब्बियों के नाम वो मकान नहीं लगाया करते थे, इन्होंने अपनी औलाद के नाम लगवा लिया था। तो बहरहाल मिर्ज़ा ताहिर को जब ये ठिठक गया कि ये तो शख्स बड़ा पॉपुलर हो रहा है, कल को इसी को ही क्यों ना खलीफा बना दे, तो वो इसके ख़िलाफ़ हो गया था। ये कहानी मुझे मालूम है इतनी, अगर मैंने कोई इसमें गलती की हो तो कोई साहब मेरी तस्दीक कर दे। हो सकता है कि नेक्स्ट खुतबा में मिर्ज़ा मसरूर नसीम मेहदी का जिक्र कर दे या उनका जनाजा पढ़ा दे, मगर जब टाइम पे नहीं किया तो क्या किया।